بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ ویڈیو کے ذریعے ہم کسی کا دل یا کسی کے دھرم کو تکلیف پہنچانا نہیں چاہتے، ہم تو بس اتنی کوشش کرتے ہیں کہ ہر انسان کو حقیقت کا پتہ چلے۔ یہ ویڈیو سننے کے بعد آپ خود ہی فیصلہ کیجئے صحیح یا غلط۔ پلیز لائک، کامنٹ اینڈ سبسکرائب۔ کس کو مانو یا نہ مانو، کیونکہ میں تو کس اسکالر کی حیثیت میں، ایک خطیب کی حیثیت میں آپ سے بات کر رہا ہوں۔ کس کو بھی مانو، لیکن یہ سمجھ کر مانو کہ جس کو ہادی مان رہا ہوں وہ کسی مشرک کا بیٹا تو نہیں۔ ارے جب ظرف ہی نجس ہے، ظرف ہی نجس ہے تو پھر مضروب کبھی پاک نہیں ہوگا۔ اسی لیے اللہ نے فرمایا، ابھی آئیے پوری آیت پڑھنا چاہتا ہوں، ابھی وہ 7 آیتیں میں ابھی سمجھ میں آ گئی بات؟ ہم ماننے کے لیے تیار ہیں، لیکن کیا مانیں وہ مجھے نہیں سمجھا کہ کیا مانے۔ اب آئیے ایک آیت پڑھنا چاہتا ہوں قبلہ، اور یہ آیت ہے سورۃ مائدہ کی 77 نمبر 77 نمبر ہے سورۃ مائدہ کا۔ اور عجیب اللہ نے جملہ کہا، میں کہتا ہوں کل بھی میں پڑھ رہا ہوں ترجمہ دے کر، ترجمہ غلط کروں تو میں واجب القتل ہوں، اور اگر ترجمہ صحیح ہے تو پھر مجھے کہنے کا حق ہے کہ اللہ نے وَلَا تَتَّبِعُوا أَهْوَاءَ قَوْمٍ قَدْ ضَلُّوا مِن قَبْلُ، ان کی اتباع نہ کرو جو پہلے گمراہ رہ چکے ہو، ان کی اطاعت مت کرو جو پہلے گمراہ رہ چکے ہو۔ اب سر پر جھوٹا قرآن سر پر رکھ کے بتا کہ جن کو تو ہادی مان رہا ہے وہ پہلے گمراہ تھے یا نہیں؟ اگر گمراہ نہ ہوتے تو پھر تلوار نہیں دیکھو، اگر سر پر جھوٹا قرآن سر پر رکھ کہ وہ پہلے گمراہ تھے یا نہیں تھے؟ اگر گمراہ نہ ہوتے تو پھر تلوار لے کر محمد کو قتل کرنے کی چلا تھا۔ یہ قرآن نعرہ حیدری، میرے دوستو چلتے ہیں ایسے نہیں کہ فلاں کافر ہے۔ میرے دوستو یہ فتویٰ چھوڑ دو، کہیں یہی فتویٰ آپ کے گلے میں نہ پڑ جائے۔ کافر وہ ہے جس کا امام کافر وہ ہے جس کا امام ہے۔ کوئی ماں کا لال جو روڈ پر کھڑے ہو کر کہے علی کے لیے فتویٰ دے؟ ہے تو دو، ہے کوئی ماں کا لال جو علی کے لیے فتویٰ دے، ہمارے 12 کے لیے فتویٰ دے تو پتہ تو چلے۔ میں نے کہا نہیں، یہ غلط باتیں ہیں۔ ارے پیٹ کے لیے تو مسلمان کو آپس میں لگا رہا، پیٹ کی وجہ سے میں نے کہا آئیے پھر پڑھنا چاہتا ہوں وَمِنْ آبَائِهِمْ وَذُرِّيَّاتِهِمْ وَإِخْوَانِهِمْ وَاجْتَبَيْنَاهُمْ وَهَدَيْنَاهُمْ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ ذَلِكَ هُدَى اللَّهِ يَهْدِي بِهِ مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ۔ اللہ نے فرمایا یہی وہ ہدایت ہے جو میں اللہ جس بندے کو چاہتا ہوں کرتا ہوں۔ اور پھر اللہ نے کہا عجیب جملہ کہا، وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ اللہ نے فرمایا عبدالحکیم، اگر آدم سے لے کر عیسیٰ تک کوئی میرا نبی ایک لمحے کے لیے شرک کرتا تو میں نبوتیں بھی چھینتا اور اعمال کو بھی رائگان بناتا۔ اگر ایک لمحے کے لیے شرک کرتا، کتنا بڑا جملہ تھا۔ اللہ نے کیا فرمایا عبدالحکیم، اگر آدم سے لے کر، بات عبدالحکیم کی نہیں، بات کسی علامہ کی نہیں، بات کسی پروفیسر کی نہیں، بات اللہ نے کی، انبیاء کی،
کہ اگر آدم سے لے کر عیسیٰ تک ایک نبی بھی ایک لمحے کے لیے شرک کرتا تو نبوتیں بھی چھینتا اور اعمال کو بھی رائگان بناتا۔ ارے میرے دوستو، اگر آدم ایک لمحے کے لیے شرک کرے تو نبوت ختم، ابراہیم ایک لمحے کے لیے شرک کرے تو خلت ختم، نوح ایک لمحے کے لیے شرک کرے تو رسالت ختم۔ تو جنہوں نے 40 برس شرک کیا وہ امیر المومنین کیسے ہیں؟ یہ مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا، یہ مجھے نعرہ حیدری، یہ مجھے سمجھ میں نہیں، یہ مجھے سمجھ میں نہیں آتا، یہ مجھے سمجھ میں نہیں آتا کہ اگر اللہ، کیا اللہ کا قانون یہاں نہیں چل رہا تھا؟ انبیاء جن کو بنایا، جن کو بنایا تھا اللہ نے، ان کے لیے کہہ رہا ہے کہ اگر ایک لمحے کے لیے بھی شرک کرتے تو میں ان کی نبوتیں چھینتا، میں ان کی رسالتوں کو ختم کرتا، میں ان کے اعمال کو رائگان بناتا۔ تو پھر جنہوں نے 40 برس شرک کیا وہ امیر مومن کیسے، وہ ہادی کیسے؟ پہلے ایمان ثابت کرو، پہلے ایمان ثابت کرو، ایمان ثابت۔ اور عجیب جملہ ابھی آئے آگے، ابھی میں نے نہیں پڑھی، 4 آیتیں اور ہیں۔ اولئک الذین آتیناہم الکتاب والحکم والنبوۃ فإن یکفر ہؤلاء فقد وکلنا بها قوما لیسوا بها بکافرین اولئک الذین ھدی اللہ فبہداہم مقتدی۔ اللہ نے فرمایا یہ میرے وہ انبیاء ہیں جن کو میں نے کتابیں دی، شریعتیں دی، فیصلے دیے۔ لیکن عجیب جملہ پورے مسلمانوں کے لیے، میری تقریر کسی خاص فرقے کے لیے نہیں، تمام مسلمان بھائی کے لیے ہوتی ہے۔ اولئک الذین آتیناہم الکتاب والحکم والنبوۃ فإن یکفر بها ہؤلاء فقد وکلنا بها قوما لیسوا بها بکافرین۔ اللہ نے فرمایا ہاں اگر کسی نے بھی میرے کسی نبی کے نبوت کا انکار کیا، کتاب کا انکار کیا، تو میں نے ایک قوم کو وکیل بنا دیا، میں نے ایک قوم کو وکیل بنا دیا ہے۔ اور اس قوم کی نشانی کیا ہے؟ لیسوا بها بکافرین۔ اس قوم نے ایک لمحے کے لیے بھی کفر نہیں کیا، ایک لمحے کے لیے بھی کفر نہیں کیا۔ توجہ چاہ رہا ہوں میں نے تمام مسلمان بھائی کے لیے نتیجہ وہ جا کر نکالے۔ اللہ نے فرمایا آدم سے لے کر ختمی مرتبہ تک اگر کسی نے بھی میرے نبی کی نبوت کا، رسالت کا، شریعت کا، کتاب کا، فیصلے کا انکار کیا تو میرے پاس ایک قوم ہے جس کو میں نے تمام انبیاء کے نبوت کا وکیل بنایا ہے، نگہبان بنایا ہے، شریعت کا نگہبان بنایا ہے، کردار کا نگہبان بنایا ہے۔ لیسوا بها بکافرین۔ اور اس قوم نے ایک لمحے کے لیے بھی شرک نہیں کیا، ایک لمحے کے لیے بھی شرک نہیں کیا۔ اب انداز دیکھو، اولئک الذین ھدی اللہ، میں نے ان کو ہدایت دی ہے، میں نے گھبرا گئے، پھر چلتا ہوں نہیں میرے دوستوں، میں نہیں سمجھا سکا ہوں، اسی لیے پھر میں چلتا ہوں۔ اللہ نے جب انبیاء کا نام لیا تھا تو کیا کہا تھا؟ ذالک ھدی اللہ، یہ ان کو میں نے ہدایت دی، میں نے۔ انبیاء کو بھی اللہ ہدایت کرتا ہے، ماں باپ نہیں۔ کتنا جملہ ہے جو کھا رہے ہو میرا جملہ؟ اللہ نے فرمایا میں انبیاء کو جن کو میں ہادی بناتا ہوں ان کی فطرت میں ہدایت ہوتی ہے، ان کو میں ہدایت کرتا ہوں۔ اور اللہ نے فرمایا جو تمام انبیاء کے نبوتوں کے نگران ہوتے ہیں ان کو بھی میں ہدایت کرتا ہوں، ان کو ماں باپ نہیں ہدایت کرتا۔ اولئک الذین ھدی اللہ، ان کو میں نے ہدایت کی ہے، فبہداہم مقتدی۔ اب تمہارا فرض یہ ہے کہ جن کو میں نے نگران بنایا ہے ان کے دروازے پر جا کر ہدایت کی بھیک مانگو۔ بڑا جملہ تھا جو کھا گئے میرے بزرگوں، نعرہ حیدری،
جن کو میں نے نگران نبوت بنایا ہے، نگران نبوت بنایا ہے، ان کو میں نے ہدایت کی ہے۔ اب تمہارا فرض یہ ہے کہ تم ان کے دروازے پر جا کر ہدایت کی بھیک مانگو۔ اب مجھے بتاؤ کہ یہ کون ہے نگران؟ آج کا مسلمان کہتا ہے ابو طالب نے کلمہ نہیں پڑھا، رسول نے کہا تھا کہ کلمہ پڑھو، نہیں پڑھا تھا، غلط، تو قرآن کا دشمن ہے۔ رسول کو حق نہیں کہ ابو طالب کو کلمہ پڑھائے۔ بڑا جملہ ہے جو میں نے کہہ دیا ہے، رسول کو حق نہیں کہ حسین کو کلمہ پڑھائے، رسول کو حق نہیں کہ علی کو کلمہ پڑھائے، کیونکہ یہ ہے نگران نبوت۔ بڑا جملہ، نعرہ حیدری، یہ ہے نگران نبوت، یہ ہے نگران رسالت، یہ ہے نگران رسالت۔ اور نگران رسالت جو ہوتے ہیں ان کو اللہ کلمہ پڑھاتا ہے۔ آئیے پھر چلتے ہیں قرآن، گھبرانا جانا، آئیے پھر چلتے ہیں قرآن کی طرف، پھر قرآن کی طرف چلتے ہیں۔ سورۃ روم مکی سورہ، گھبرائے نہیں، سورۃ روم مکی سورہ ہے۔ ارشاد ہو رہا فاقم وجہک للدین حنیفا فطرۃ اللہ التی فطر الناس علیہا لا تبدیل لخلق اللہ ذالک الدین القیم۔ ہر بچہ دین فطرت پر پیدا ہوتا ہے۔ اللہ نے فرمایا، عبدالحکیم نے نہیں، کسی علامہ فہامہ میں نہیں، کسی پروفیسر نے نہیں، اللہ نے فرمایا کہ ہر بچہ ہر انسان دین فطرت پر پیدا ہوتا ہے۔ اور رسول نے فرمایا کل مولود یولد علی الفطرۃ الاسلام، رسول نے بھی فرمایا کہ ہر بچہ دین فطرت پر پیدا ہوتا ہے۔ پھر جو پالنے والے کا مذہب وہی بچے گا۔ قرآن نے اور حدیث نے مل کر بتایا کہ ہر بچہ دین فطرت پر، دین اسلام پر، پھر جو پالنے والے کا مذہب وہی بچے گا۔ جو بچے گا وہ پالنے والے کا نہیں، جو پالنے والے کا مذہب وہی بچے گا، جو پالنے والے کا۔ میرے مسلمان بھائی، ارے اسی لیے تو عبداللہ بن سینا تان کر بات کرتا ہے میرے دوست۔ ہاں ابو طالب غریب تھے، اسی لیے علی کو کہا تھا کہ جا کر رسول پالے۔ غریب تھا، غریب نہیں تھا، سردار تھا، بے وقوف تمہیں پتا نہیں تھا۔ ایک ہی جملے میں اللہ نے تمہیں جواب دیا کہ ہر بچہ دین اسلام پر پیدا ہوتا ہے، پھر جو پالنے والے کا مذہب وہی بچے کا مذہب۔ کتنے خوش نصیب ہیں شیعہ کہ رسول کو پالا ابو طالب نے اور علی کو پالا رسول نے۔